بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح پوری کائنات خود بخود قائم نہیں ہو گئی، اسی طرح زلزلے خود بخود نہیں آتے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فرینک ہوگر بیٹس، جو کہ ایک ڈچ سائنٹسٹ ہے، اس نے دلیری کے ساتھ پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں ایک اہم زلزلہ آئے گا جو پورے ملک میں تباہی پھیلا دے گا۔ اس کے بقول زلزلے آنے کا سبب صرف زیر زمین پلیٹوں کی حرکت ہے۔ اس کی اس پیشن گوئی کو اس لیے بھی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ترکی اور شام میں قدرتی آفت سے ٹھیک 3 دن پہلے ہی اس نے ترکی اور شام میں زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پاکستان میں زلزلے سے متعلق پیشن گوئی کو لے کر لوگوں میں کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا زلزلوں کے آنے کی وجہ زیر زمین پلیٹوں کی حرکت ہے یا اس کی اصل وجہ کچھ اور بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مندرجہ ذیل باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ وہ باتیں یہ ہیں: جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے گا، امانت دبا لی جائے گی، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے گا، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے گا، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں گے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے گی، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں گی۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجیے۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی ہے؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بہ حرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنانا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لیں گے تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا بدعمالیوں پر اصرار ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن اس کا حل اور ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتایا۔ لیکن اسلام نے جہاں ایک طرف زلزلے کے اسباب بتائے، وہیں دوسری طرف اس کا معقول اور مطمئن حل بھی بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر زلزلہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی بیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ہیلے حوالے اور کٹ حجتی کی وجہ سے، پس جب ان کو زلزلے نے آ دبوچا اللہ نے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا یہ سب میرے زور بازو کا کرچشمہ ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اسے اس ناشکری کی وجہ سے خزانہ سمیت زمین میں دھسا دیا۔
دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے اور ظالموں کا تسلط، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لیں، اور ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑیں اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور عورت پر گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا ہے، اور وہ بتائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کیا ہے۔ زمین اللہ کے حکم سے انسان کی پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کا ریکارڈ دفتر نکال دے گی، اور انسان اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کو یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سب سے بڑے دربار میں سب کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اسلامی زبان میں اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ زلزلے انسان کو اسی قیامت کی یاد دلاتے ہیں کہ ابھی تو تھوڑی سی زمین ہلا دی گئی ہے، تو یہ حال ہے، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے۔ لہٰذا اس وقت جب کہ پوری دنیا زلزلے کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے، ہم تمام مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ناواقف اور دین سے برگشتہ مسلمان نوجوان کا ذہن صاف کریں، شکوک و شبہات مٹائیں، اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں کے سامنے زلزلے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات و ہدایات اور قرآنی ارشادات و فرمود پرزور انداز میں پیش کریں۔ کیا پتہ کچھ بے راہ راست پر آ جائے۔ ہر شر میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور ہر تخریب تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حوصلہ دے، آمین۔